میری شادی محلے کی سب سے حسین لڑکی سے ہوئی اور وہ یتیم۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میں شادی کے اگلے دن ہی سعودی عرب چلا گیا۔ وہ بہت روئی، بولی مت جاؤ۔ میں چلا گیا پر وہ مجھ سے بات بھی نہ کرتی تھی۔ 1 سال بعد جب میں غصے سے واپس پاکستان آیا تو میرے گھر پر تالا لگا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور پڑوسیوں سے پوچھا کہ میری بیوی اور گھر والے کہاں گئے۔ ابھی پوچھ ہی رہا تھا جب گھر کے اندر سے ہلکی سی چیخ سنائی دی۔ میں نے فوراً تالا توڑا، اندر گیا تو منظر دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محبت انسان کو بالکل بدل دیتی ہے۔ میں جو ہر وقت اپنے میں کھویا کھویا رہتا تھا، اب میری زندگی کا محور بدل گیا تھا۔ مریم ہمارے ہی محلے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، جہاں سے روز اس کا کالج جانا ہوتا تھا۔ وہ اتنی معصوم اور پیاری تھی کہ پورے محلے کے لوگ اس کی حیا اور شرافت کی مثالیں دیتے تھے۔ میں اکثر اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ گلی کے موڑ سے مڑتی تو مجھے لگتا تھا جیسے پوری گلی میں روشنی پھیل گئی ہو۔ اس نے ہمیشہ سادہ سے کپڑے پہنے ہوتے تھے اور سر پر دوپٹہ اس طرح جمایا ہوتا تھا کہ اس کی پاکیزگی دیکھ کر دل میں عزت اور بڑھ جاتی تھی۔ وہ یتیم تھی، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں گہرا ٹھہراؤ اور تھوڑی سی اداسی رہتی تھی۔ میں نے کبھی اسے چھیڑنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ میری محبت میں ایک تڑپ کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ احترام تھا۔ مجھے یاد ہے وہ سردیوں کی ایک دھوپ بھری دوپہر جب وہ کالج سے واپس آ رہی تھی اور اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا اور جیسے ہی ہماری نظریں ملی، اس نے گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لی اور تیزی سے قدم بڑھاتی اپنے گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ چند سیکنڈ کا لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت پل بن گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مریم کے سوا میری زندگی میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ میں نے راتوں کی نیندیں گنوا دی، بس یہی سوچتا رہتا کہ اس اکیلی لڑکی کا سہارا کیسے بنوں، اسے دنیا کی ہر خوشی کیسے دوں۔ وہ اتنی حسین تھی کہ محلے کے باقی لڑکے بھی اسے پسند کرتے تھے، لیکن مریم نے کبھی کسی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی یہی بے نیازی میرے دل کو بھا گئی تھی۔ میں نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں سے بات کروں گا، کیونکہ مریم جیسی لڑکی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ میری ماں بھی اسے بہت پسند کرتی تھی، کیونکہ وہ محلے کی سب سے سگھڑ اور تمیز والی لڑکی مانی جاتی تھی۔ جب میں نے مریم کا نام لیا تو میری ماں مسکرا دی اور بولی کہ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ مریم میرے گھر کی رونق بنے۔ وہ دور میری زندگی کا سب سے سنہرا دور تھا، جب میں دن بھر مریم کے خیالوں میں کھویا رہتا اور شام کو اس کے گھر کے سامنے سے صرف اس امید پر گزرتا کہ شاید وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے نظر آ جائے یا کھڑکی سے اس کی ایک جھلک مل جائے۔ وہ محبت اتنی خالص تھی کہ اس میں نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی مطلب، بس ایک جنون تھا کہ مریم میری ہو جائے اور میں اسے اس یتیمی کے احساس سے باہر نکال کر شہزادیوں کی طرح رکھوں۔ میں نے جب اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر مریم کا نام لیا تو مجھے لگا تھا وہ میری پسند دیکھ کر مسکرا دیں گی، لیکن ان کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ جو تصویر پڑھ رہی تھیں اسے ہاتھ میں ہی روک لیا اور میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ وہ ایک دم غصے سے بولی کہ ارے بیٹا، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے۔ وہ یتیم لڑکی جس کا نہ کوئی آگے ہے نہ پیچھے، جس کے گھر کی دیواریں گری ہوئی ہیں اور جس کے پاس دینے کو ایک ٹکا نہیں ہے، تو اسے اس گھر کی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ میں نے بڑی عاجزی سے کہا کہ ماں، وہ بہت شریف اور باحیا لڑکی ہے، پورے محلے میں اس کی شرافت کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن میری ماں کے دل پر جیسے پتھر پڑا ہوا تھا۔ وہ بولی کہ شرافت سے پیٹ نہیں بھرتا، ہم برادری والے لوگ ہیں، ہماری اپنی ایک ناک ہے۔ کل کو جب میں برادری کی عورتوں میں بیٹھوں گی تو کیا کہوں گی کہ میرا بیٹا ایک ایسی لڑکی بیاہ لایا ہے جس کے پاس جہیز کے نام پر ایک جوڑا تک نہیں ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا کہ ماں، مجھے جہیز نہیں چاہیے، میں خود کما رہا ہوں، میں اسے سب کچھ دوں گا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہیں اور کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ تیری شادی تیری خالہ کی بیٹی شگفتہ سے ہوگی۔ شگفتہ کا خاندان کتنا بڑا ہے، ان کے پاس زمینیں ہیں، جائیداد ہے اور وہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں۔ میں نے جب شگفتہ کا نام سنا تو میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ شگفتہ اور مریم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے ماں سے کہا کہ ماں، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے صرف مریم چاہیے، لیکن وہ چلانے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر تو نے اس یتیم لڑکی کا نام دوبارہ لیا تو میں اس گھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ کئی دن تک میں نے گھر میں کسی سے بات نہیں کی۔ میں صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات دیر گئے واپس آتا تاکہ ماں کے سامنے نہ پڑنا پڑے۔ میری بھوک پیاس اڑ گئی تھی اور میں ہر وقت مریم کے خیالوں میں کھویا رہتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر مریم کا وہ معصوم چہرہ یاد آتا جو اس نے حیا سے جھکا رکھا ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں نے ہمت ہار دی تو مریم کا کیا ہوگا، وہ تو پہلے ہی یتیم ہے، اس کا سہارا بننا تو میرا فرض تھا۔ میں نے دوبارہ ہمت جمع کی اور ایک رات ماں کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے کہا کہ ماں، میں نے زندگی میں کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، بس یہ ایک دعا دے دیں، اگر مریم اس گھر میں نہ آئی تو میں کبھی خوش نہیں رہ سکوں گا۔ ماں نے میرا سر جھکا ہوا دیکھا تو تھوڑی نرم پڑی
لیکن پھر کہنے لگی کہ بیٹا تو نادان ہے، دنیا بہت ظالم ہے، یہ یتیم لڑکیاں قسمت میں نحوست لاتی ہیں، ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو کل کو کوئی بھی ان پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ ماں میں اس کا وارث بنوں گا، میں اس کی ڈھال بنوں گا، آپ بس ایک بار میرے ساتھ اس کے گھر چلیں اور اسے دیکھیں تو صحیح، وہ اتنی سکڑ ہے کہ آپ کے گھر کو جنت بنا دے گی۔ لیکن میری ماں کے ذہن میں خالہ کی بیٹی کا بھوت سوار تھا، وہ کہنے لگی کہ تیری خالہ نے کتنی امیدیں لگا رکھی ہیں، میں ان کا دل کیسے توڑ دوں، اور پھر مریم کی ماں تو خود بیوہ ہے، وہ بیچاری شادی کا خرچہ کیسے اٹھائے گی، کیا ہم ہی سارا خرچہ کریں گے، لوگ کہیں گے کہ لڑکے والوں نے لڑکی خرید لی ہے۔ میں نے کہا کہ ماں لوگوں کا کام ہے کہنا، ہمیں اپنی خوشی دیکھنی ہے۔ کئی ہفتے اسی تکرار میں گزر گئے، میں نے کھانا پینا بالکل کم کر دیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر محلے کے کچھ بزرگوں نے بھی میری ماں کو سمجھایا کہ لڑکا ضدی ہے اور لڑکی بھی نیک ہے تو انکار کیوں کر رہی ہو۔ آخرکار جب ماں نے دیکھا کہ میں واقعی بیمار پڑ رہا ہوں اور میری آنکھوں کی چمک ختم ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ٹھیک ہے میں رشتہ تو لے جاؤں گی، لیکن اگر انہوں نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی یا کوئی ایسی بات کہی جو مجھے پسند نہ آئی تو میں اسی وقت اٹھ کر آ جاؤں گی اور پھر تو کبھی اس لڑکی کا نام نہیں لے گا۔ میں نے خوشی سے ان کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ ماں آپ بس چلیں، وہ لوگ بہت صابر ہیں، وہ کبھی آپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اگلے دن ماں بڑے بوجھل دل کے ساتھ مریم کے گھر گئیں۔ میں باہر گلی میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ پتہ نہیں اندر کیا بات ہو رہی ہوگی۔ مریم کی ماں جو پہلے ہی زمانے کی سختیوں سے ڈری ہوئی تھیں، وہ ہمارے جیسے کھاتے پیتے گھرانے کا رشتہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ ان کے ذہن میں ہزاروں وسوسے تھے کہ کہیں یہ لوگ میری بیٹی کو غریب سمجھ کر ذلیل نہ کریں۔ مریم کی ماں نے میری ماں سے کہا کہ بہن جی ہم غریب لوگ ہیں، ہماری بیٹی کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، بس اس کی تربیت اور حیا ہی اس کا زیور ہے۔ میری ماں نے وہاں بھی طنز کیا کہ ہاں وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن میرا بیٹا بضد ہے اس لیے میں آئی ہوں۔ یہ سن کر مریم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں بوجھ سمجھتی ہیں تو یہ رشتہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ بات بگڑنے لگی تھی لیکن میں نے کھڑکی سے یہ سب سن لیا اور فوراً اندر داخل ہو گیا۔ میں نے مریم کی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ خالہ جان آپ میری ماں کی باتوں کا برا نہ مانیں، یہ تو بس ہماری فکر میں ایسا کہہ رہی ہیں، میں مریم کو اپنی زندگی بنا کر رکھوں گا۔ مریم جو دور کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی وہ رونے لگی، اس کی سسکیاں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بڑی مشکل سے دونوں طرف کے معاملات طے پائے، لیکن میری ماں کے دل میں مریم کے لیے وہ جگہ نہیں بن سکی جو ایک بہو کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے بس میرے کہنے پر ہاں تو کر دی تھی، لیکن ان کے لہجے میں اب بھی مریم کے لیے ایک حقارت چھپی ہوئی تھی۔ نکاح کی تاریخ پکی ہوئی تو پورے محلے میں شور مچ گیا کہ دیکھو ایک یتیم لڑکی کی قسمت کیسے جاگی ہے۔ کوئی کہتا کہ مریم نے کوئی جادو کر دیا ہے اور کوئی کہتا کہ لڑکا دیوانہ ہو گیا ہے۔ ان باتوں نے میری ماں کے غصے کو اور ہوا دی، وہ ہر وقت کرتی رہتی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے کیا سوچا تھا اور کیا ہو رہا ہے۔ شادی والے دن بھی انہوں نے مریم کی ماں کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ مریم خاموشی سے سب سہتی رہی، اس کی آنکھوں میں خوشی سے زیادہ ایک ڈر تھا، وہ شاید جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کا سفر آسان نہیں ہوگا۔ میں اسے دیکھ کر مسکراتا تو وہ نظریں جھکا لیتی جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ نے مجھے اپنا تو لیا ہے لیکن کیا آپ مجھے ان سب سے بچا پائیں گے؟ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہی محبت مریم کے لیے آزمائش بن جائے گی۔ شادی کی وہ پہلی رات میری زندگی کا وہ خوبصورت خواب تھا جسے میں نے کھلی آنکھوں سے برسوں دیکھا تھا۔ جب نکاح کے بعد مریم میرے گھر آئی تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ محلے کی وہ سب حسین اور حیادار لڑکی اب میری شریک حیات بن چکی ہے۔ میں نے اپنا کمرہ بہت ہی چاہت سے سجایا تھا، گلاب کی پتیوں کی خوشبو پورے گھر میں مہک رہی تھی اور ہلکی روشنی میں ہر چیز بڑی پرسکون لگ رہی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مریم بیڈ کے کونے میں سر جھکائے بیٹھی ہے، اس کا وہ سرخ عروسی جوڑا اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ میرا دل چاہا بس اسے دیکھتا ہی رہوں۔ میں نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ مجھے لگ رہا تھا مریم کو بھی سنائی دے رہی ہوں گی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کی پوروں کو آپس میں مسل رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی کی خوشبو میرے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ میں نے بہت پیار سے اس کا نام پکارا، مریم، تو اس نے ایک پل کے لیے اپنی پلکیں اٹھائیں اور پھر فوراً ہی شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کی وہ ایک جھلک ہی میرے لیے کافی تھی، اس کی آنکھوں میں حیا کا ایک سمندر تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچا، جیسے وہ ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہی تھی کہ اب وہ اس گھر کی ملکہ بن چکی ہے۔ میں نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ مریم اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا مجرم نہیں، تمہارا محافظ ہوں، میں نے تمہیں مانگ کر لیا ہے۔
اور میں تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا۔ میری یہ بات سن کر اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آئی جو اس کی گلابی گالوں پر حیا کی سرخی بن کر پھیل گئی۔ وہ شرما کر کہنے لگی کہ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا جیون ساتھی دیا ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ رات باتوں میں گزرتی رہی، وہ کبھی شرماتی تو کبھی اپنی اداس آنکھوں سے مجھے دیکھتی۔ اس کی یتیمی کا احساس اس کی لہجے میں کبھی کبھی جھلکتا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ میرے پاس اس دنیا میں ماں کے سوا کوئی نہیں تھا، اب آپ ہی میرے سب کچھ ہیں۔ میں نے اسے تسلی دی کہ میں اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ اس کا باپ نہیں ہے۔ میں اسے دنیا کی وہ تمام خوشیاں دوں گا جن کی وہ حقدار ہے۔ ہم دونوں نے مل کر مستقبل کے کتنے ہی خواب بن لیے تھے۔ وہ بتا رہی تھی کہ وہ کیسے میرے گھر کو سنوارے گی۔ اسے پودوں کا شوق ہے تو وہ صحن میں نئے پھول لگائے گی۔ اس کی ہر بات میں ایک سادگی اور اپنائیت تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا کہ یہ گھر اب تمہارا ہے اور یہاں کا ہر راستہ تمہاری خوشیوں کی طرف جاتا ہے۔ وہ رات جیسے ٹھہر سی گئی تھی، باہر چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور کمرے کے اندر میری زندگی کا سب سے روشن چراغ جل رہا تھا۔ مریم کی وہ شرمیلی باتیں اور بار بار اس کا اپنے دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں پر لپیٹنا مجھے رہ رہ کر اس کی معصومیت کا احساس دلا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں جسے اتنی پیاری شریک سفر ملی ہے۔ لیکن اس خوبصورت رات کے گزرتے ہی جیسے ہی سویرا ہوا، میری زندگی میں وہ اندھیرا آنے والا تھا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم ابھی ایک دوسرے کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ فون کی گھنٹی بجی جس نے ہماری خوشیوں کے محل کو ایک پل میں گرا دیا۔ میرے سعودی عرب جانے کی خبر نے مریم کے چہرے کی وہ ساری مسکراہٹ چھین لی جو چند گھنٹے پہلے ہی وہاں آئی تھی۔ وہ جو رات بھر شرماتی رہی تھی اب وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میرا دل ایک عجیب سی کشمکش میں گرفتار تھا۔ ایک طرف مریم کا وہ روتا ہوا معصوم چہرہ تھا اور دوسری طرف برسوں کی وہ محنت جو میں نے سعودی عرب کی اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ میں نے کئی سال گلیوں کی خاک چھانی تھی، ہر جگہ اپلائی کیا تھا اور میری ماں نے تو جائے نماز پر بیٹھ کر دن رات میرے لیے یہی دعائیں مانگی تھی کہ کسی طرح میرا پردیس کا بلاوا آ جائے تاکہ ہماری غربت اور تنگ دستی کے دن ختم ہو سکیں۔ اب جب وہ موقع بالکل سامنے تھا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ ٹھکرا دوں اور مریم کے پاس ہی رک جاؤں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ماں بڑے چاؤ سے پراٹھے بنا رہی تھی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے بہت ہمت کر کے اور تھوڑا ہچکچاتے ہوئے کہا کہ اماں وہ سعودیہ سے فون آیا ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کل کی ہی فلائٹ ہے۔ میرا یہ جملہ سنتے ہی ماں خوشی سے نہال ہو گئی۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا چمٹا وہیں چھوڑا اور فوراً میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بلائیں لینے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ شکر ہے میرے اللہ کا جس نے میری سن لی، میری اتنے سالوں کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ بیٹا تو پریشان ہی نہ ہو، میں نے تو پہلے ہی تیرا بیگ نکال کر باہر رکھ دیا ہے، بس اب جلدی کر سامان باندھ اور جانے کی تیاری کر۔ میں نے سوچا تھا کہ اللہ نے تیرے نصیب کھول دیے ہیں، اب ہمارے گھر کی ساری تنگی دور ہو جائے گی۔ اماں کی یہ باتیں سن کر میں نے چوری چھپے مریم کی طرف دیکھا جو بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی۔ مریم کے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھیں جو ابھی کچھ دیر پہلے تک حیا سے جھکی ہوئی تھیں اب غم اور حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کی کوریں گیلی ہو گئیں اور ایک موٹا سا آنسو ٹپک کر اس کی پلیٹ میں جا گرا۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا جیسے اس پر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ ابھی ہماری شادی کو صرف 24 گھنٹے ہی تو ہوئے تھے، ابھی تو اس کی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی اور اسے جدائی کا پیغام مل گیا تھا۔ مریم کی آنکھوں میں یہ آنسو دیکھ کر میری ماں کے تیور ایک دم بدل گئے۔ وہ جو ابھی تک خوشی سے چہک رہی تھیں، مریم کے رونے پر ان کا ماتھا ٹھنکا۔ انہوں نے مریم کو اتنی تیکھی نظروں سے دیکھا کہ جیسے وہ اسے کچا چبا جائیں گی۔ اماں نے غصے سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور اونچی آواز میں بولی کہ یہ کیا منحوسیت پھیلا رکھی ہے، گھر میں خوشی کا موقع ہے، میری بیٹی کی قسمت کا ستارہ چمکا ہے اور تو ہے کہ ابھی سے آفت مچانے لگی ہے۔ یہ آنسو پوچھ اور خوش ہونا سیکھ۔ مریم نے سسکتے ہوئے کہا کہ اماں جی ابھی تو میں اس گھر میں نہیں آئی ہوں، مجھے یہاں کسی کا پتہ نہیں ہے، یہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرا کیا بنے گا۔ مریم کی یہ بات سن کر اماں کا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہم سب مر گئے ہیں، کیا ہم تیرے دشمن بیٹھے ہیں یہاں، تیرا شوہر تیرے لیے اور ہمارے لیے کمانے جا رہا ہے، کوئی سیر سپاٹے پر نہیں جا رہا اور تو ہے کہ اسے جانے سے پہلے ہی کمزور کر رہی ہے۔ یاد رکھ اگر میرا بیٹا تیری فضول باتوں کی وجہ سے نہ گیا تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مریم بیچاری خاموش ہو گئی لیکن اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں اس وقت اتنا مجبور محسوس کر رہا تھا کہ نہ تو ماں کو چپ کرا سکتا تھا اور نہ ہی مریم کو گلے لگا کر اسے دلاسا دے سکتا تھا۔ ناشتے کی اس ٹیبل پر جیسے ایک دیوار کھڑی ہو گئی تھی۔ ایک طرف ماں کی وہ خواہشیں تھیں جو برسوں سے میرے پردیس جانے سے جڑی تھیں اور دوسری طرف مریم کی وہ معصوم محبت تھی جو اپنے شوہر کا سہارا مانگ رہی تھی۔ ماں نے مجھے حکم دیا کہ اٹھو اور اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ چیک کرو۔ میں بوجھل قدموں سے اٹھ کر کمرے میں گیا تو مریم بھی میرے پیچھے پیچھے آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور میرے پیروں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، مجھے آپ کی ماں کی نظریں ڈراتی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ چلے گئے تو یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ میں نے اسے بہت پیار سے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ماں تو بس تمہاری بھلائی چاہتی ہیں۔
وہ تھوڑی سخت مزاج ضرور ہیں پر دل کی بری نہیں ہیں، لیکن مریم کا دل جیسے کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہا تھا۔ میں نے سارا دن تیاریوں میں گزارا، لیکن میرا دل بار بار مریم کی ان اداس آنکھوں پر جا کر اٹک جاتا تھا۔ جب شام ہوئی تو مریم نے میرا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ وہ کپڑے رکھتے ہوئے ہر چیز کو ایسے چھو رہی تھی جیسے وہ میری نشانیوں کو اپنے پاس محفوظ کر رہی ہو۔ اس نے ایک ایک جوڑا استری کر کے رکھا اور بار بار کہتی رہی کہ وہاں جا کر اپنا خیال رکھیے گا، وقت پر کھانا کھائیے گا اور مجھے بھول نہ جائیے گا۔ مجھے اس کی باتوں پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا کہ میں اس معصوم کلی کو کس حال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رات کا کھانا بھی ایک کرب میں گزرا۔ ماں بار بار مجھے سمجھاتی رہی کہ وہاں جا کر پیسے بچانے ہیں، فضول خرچی نہیں کرنی اور ہر مہینے پیسے گھر بھیجنے ہیں۔ مریم اس پورے وقت میں ایک لفظ نہ بولی، بس چپ چاپ ہمیں دیکھتی رہی جیسے وہ ہماری باتوں کا حصہ ہی نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت صرف ایک تماشائی کی ہے جس کا شوہر اس سے چھینا جا رہا ہے۔ میں نے جب اسے الوداع کہا تو اس نے میرا ہاتھ اتنی زور سے پکڑا کہ مجھے لگا وہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس کی گرفت میں وہ ساری التجا تھی جو ایک بے سہارا لڑکی اپنے محافظ سے کرتی ہے، لیکن میں نے مجبوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور ٹیکسی میں جا بیٹھا۔ پردیس کا وہ پہلا سفر میرے لیے کسی کڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ میں جو ساری زندگی اپنی ماں کے آنچل کے سائے میں پلا بڑھا تھا، جسے کبھی دھوپ کی حدت کا احساس تک نہیں ہوا تھا، آج پردیس کی اس چلچلاتی گرمی اور تپتی ریتی مجھے اندر تک جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہاں کی گرمی صرف جسم کو نہیں جلاتی تھی بلکہ وہ تنہائی میری روح کو بھی کاٹتی تھی۔ میرا دن تو کام کی مشقت میں گزر جاتا، لیکن جیسے ہی رات ڈھلتی مریم کو وہ معصوم چہرہ اور اس کی آخری سسکیاں میرے ذہن کے پردے پر کسی فلم کی طرح چلنے لگتی۔ میں اکثر کام کے دوران پسینے میں شرابور ہوتا اور جب تھک کر دم لیتا تو مجھے یاد آتا کہ مریم کس طرح پنکھا جھلتی تھی، یہ کیسے مجھے پانی کا گلاس لا کر دیتی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنا وہ چھوٹا سا گھر یاد آتا جہاں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی موجود تھی، لیکن ستم ظریفی دیکھیں کہ میں اس سے بات کرنے کو ترس گیا تھا۔ میں جب بھی وہاں کسی کے PCO یا اپنے موبائل سے گھر فون کرتا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا تھا۔ میری پہلی خواہش یہی ہوتی تھی کہ بس ایک بار مریم کی آواز سن لوں، اس سے پوچھوں کہ وہ کیسی ہے، کیا اسے میری یاد آتی ہے، لیکن جیسے ہی فون اٹھتا دوسری طرف سے اماں کی آواز آتی۔ میں حال احوال پوچھتا تو اماں بڑی تفصیل سے اپنی تکلیفیں اور گھر کے کام کاج سنانے لگتی، لیکن جیسے ہی میں مریم کا نام لیتا اماں کے لہجے میں ایک دم سختی آ جاتی۔ میں کہتا اماں ذرا مریم سے بات تو کرائیں، تو اماں ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی کہہ رہے بیٹا وہ تو ابھی ابھی اپنے ماں کے گھر گئی ہے، اس کا تو یہاں دل ہی نہیں لگتا، جب دیکھو بس مائیں کے جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے۔ میں سن کر خاموش ہو جاتا، میرا دل کٹ کر رہ جاتا کہ ابھی تو ہماری شادی کو چند دن ہوئے تھے، اسے تو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا، وہ اتنی جلدی مائکے کیوں چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد میں پھر فون کرتا تو اماں کہتی کہ وہ تو سو رہی ہے، اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، دوپہر کے 2 بج رہے ہیں اور وہ ابھی تک چادر تان کر سوئی ہوئی ہے۔ میں اسے واضح دے دے کر تھک گئی ہوں، پر اسے تو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے 1-2 بار کہا کہ اماں اسے جگا دے، میری بات کرا دیں، تو اماں غصے سے بولتی کہ کیا میں تیری بیوی کی غلامی کروں، وہ سوتی رہے اور میں اسے جگاتی پھروں، تو وہاں کما رہا ہے اور یہاں وہ عیش کر رہی ہے۔ اماں کی یہ باتیں میرے دل میں مریم کے خلاف ایک عجیب سا بیج بونے لگی تھی۔ مجھے غصہ بھی آتا اور دکھ بھی ہوتا کہ میں یہاں اس کے روشن مستقبل کے لیے تپتی دھوپ میں جان مار رہا ہوں اور وہ مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میں فون کرتا تو اماں جان بوجھ کر اونچی آواز میں اسے پکارتی مریم، او مریم دیکھ تیرے شوہر کا فون آیا ہے، ذرا آ کر بات تو کر۔ لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اماں فون پر واپس آتی اور کہتی کہ دیکھا تو نے، میں اس سے آوازیں دے رہی ہوں اور وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکل رہی۔ میں نے کہا اماں شاید وہ ناراض ہے، تو اماں کہتی کہ ناراض کس بات پر ہے، ہم نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، لیکن تیری بیوی کا تو مزاج ہی بگڑا رہتا ہے، وہ ہر وقت کمرے میں کنڈی لگا کر بند پڑی رہتی ہے، نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے، بس اپنی یتیمی کا رونا روتی رہتی ہے۔ اماں کے یہ جملے میرے لیے زہر کے گھونٹ بن گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے مریم کو پہچاننے میں غلطی کر دی، یا شاید وہ مجھ سے اس لیے ناراض ہے کہ میں اسے چھوڑ کر چلا آیا، لیکن کیا وہ اتنی پتھر دل ہو سکتی ہے کہ اسے میرا حال پوچھنے کا بھی خیال نہ آئے۔ سعودی عرب کی وہ کالی راتیں اور مریم کی یہ پراسرار خاموشی مجھے پاگل کر رہی تھی۔ میں وہاں تندور جیسی گرمی میں لکڑیوں کی طرح جل رہا تھا اور یہاں میری ماں ہر فون پر مریم کی ایک نئی شکایت کی پٹاری کھول دیتی تھی۔ اماں کہتی تھیں کہ بیٹا تو نے تو اسے شہزادی بنا کر رکھنے کا کہا تھا، لیکن یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتی، جب میں اسے کچھ کہتی ہوں تو آگے سے تیکھی نظروں سے دیکھتی ہے اور چپ چاپ کمرے میں جا کر روتی رہتی ہے جیسے ہم اس پر کوئی ظلم کر رہے ہوں۔ مجھے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا، مجھے لگتا تھا کہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بولے گی اور مریم شاید واقعی ویسی نہیں ہے جیسا میں نے اسے سوچا تھا۔ میرا غصہ دھیرے دھیرے نفرت میں بدلنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں خود پاکستان جاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس نے میری پیٹھ پیچھے میری ماں کو اتنا تنگ کیوں کیا۔
اور مجھ سے بات کرنا کیوں چھوڑی۔ میں نے کئی بار مریم کو خط لکھنے کی کوشش کی، لیکن اماں نے کہا کہ خط لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ یہاں کسی کو اپنا نہیں سمجھتی، تو بس پیسے بھیجتا رہ تاکہ ہم اپنا وقت گزار سکیں۔ پردیس کی وہ مشقت اور گھر کی یہ پریشانی میری زندگی کا سب سے کٹھن دور تھا، جہاں میں اپنوں کے درمیان ہی بیگانہ ہو چکا تھا اور میرے خوابوں کا محل ریت کی طرح بکھر رہا تھا۔ ایسے ہی تڑپتے ہوئے ایک پورا سال گزر گیا اور اس ایک سال کا ایک ایک لمحہ میرے لیے کسی بھاری پتھر کی طرح تھا جسے میں اپنے سینے پر لادے ہوئے تھا۔ میں نے اس پورے سال میں ایک بار بھی مریم کی آواز نہیں سنی تھی، ایک بار بھی نہیں جان پایا کہ وہ لہجہ جس کی مٹھاس نے مجھے اپنا دیوانہ بنایا تھا اب کیسا لگتا ہے۔ میرا صبر جو کبھی ہمالیہ کی طرح مضبوط تھا اب وہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ سی لگی رہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا، کیا مریم واقعی اتنی بدل گئی ہے، کیا وہ مجھ سے اب نفرت کرنے لگی ہے کہ اسے میری آواز تک سننا گوارا نہیں۔ سعودی عرب کی اس کڑی دھوپ میں کام کرتے ہوئے جب پسینہ میری آنکھوں میں پڑتا تو مجھے مریم کی وہ آخری ہچکیاں یاد آتی، لیکن پھر ماں کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی کہ وہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ تو سو رہی ہے، وہ تو مائکے گئی ہوئی ہے۔ میرا دماغ ان دو متضاد باتوں کے درمیان پس کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف وہ معصوم مریم تھی جس کا ہاتھ تھام کر میں نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اور دوسری طرف میری وہ ماں تھی جس نے مجھے جنم دیا تھا، وہ جو ہر فون پر مریم کی شکایتوں کی انبار لگا دیتی تھی۔ ایک دوپہر جب میں تھک کر اپنی لیبر کیمپ کے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور پنکھا صرف گرم ہوا پھینک رہا تھا، میرا کفیل میرے پاس آیا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا کہ تمہاری محنت دیکھ کر میں بہت خوش ہوں، تمہیں 10 دن کی چھٹی دی جاتی ہے، اگر تم چاہو تو اپنے وطن جا کر اپنے گھر والوں سے مل سکتے ہو۔ یہ سننا تھا کہ جیسے میری مردہ رگوں میں خون دوڑنے لگا۔ 10 دن، صرف 10 دن ہی صحیح، لیکن میں اپنی آنکھوں سے سچ دیکھ سکوں گا، میں اپنی مریم سے خود ملوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بے رخی کیوں برتی۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کرنا شروع کر دیا۔ میرے ہاتھوں میں لرزش تھی اور دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے اس گھر میں اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے بھر صرف یہی سوچا کہ جب میں اچانک گھر پہنچوں گا تو مریم کا رد عمل کیا ہوگا، کیا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگی یا وہ اپنی وہی سرد مہری برقرار رکھے گی۔ جہاز میں بیٹھے ہوئے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ وقت تھم گیا ہے۔ بادلوں کے درمیان اڑتے ہوئے میں صرف مریم کی اس حسین چہرے کا تصور کر رہا تھا جسے دیکھے ایک سال بیت گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ تحفے خریدوں گا، لیکن میرا غصہ اتنا شدید تھا کہ میں نے کچھ نہ خریدا۔ میں بس جلد سے جلد اپنے محلے کی اس تنگ گلی میں پہنچنا چاہتا تھا جہاں میری محبت مقید تھی۔ جب جہاز پاکستان کی زمین پر اترا تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے میرا استقبال کیا، لیکن میرے اندر ایک تپش باقی تھی۔ میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا اپنے شہر، اپنے محلے کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے جیسے راستہ کٹ رہا تھا میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب ٹیکسی ہماری گلی کے موڑ پر رکی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ میں نے کرایہ دیا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر پیدل ہی گلی میں چلنے لگا۔ گلی کے ہر موڑ پر مجھے مریم کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی، وہ جگہ جہاں وہ کالج جاتے ہوئے کھڑی ہوتی تھی، وہ کھڑکی جہاں سے وہ مجھے دیکھتی تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا میرے قدم جم گئے۔ میرے گھر کے دروازے پر ایک بڑا زنگ آلود تالا لٹک رہا تھا۔ گھر کی دیواریں جو کبھی سفیدی سے چمکتی تھیں اب وہاں جا بجا کائی جمی تھی اور ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ تالا کیوں لگا ہے؟ سب لوگ کہاں گئے؟ کیا ماں مریم کو لے کر اس کی ماں کے گھر چلی گئی ہے یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے؟ میں نے دیوانہ وار پڑوسیوں کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جب ایک پڑوسی باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں بلکہ گہرا دکھ اور خوف تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میرا گھر بند کیوں ہے؟ میری ماں اور مریم کہاں ہیں؟ اس نے نظریں جھکا لی اور کچھ نہ بولا، بس اتنا کہا کہ تمہیں بہت پہلے ہی آ جانا چاہیے تھا۔ اس کی یہ بات میرے سینے میں خنجر کی طرح لگی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا اور چلایا کہ بتاؤ مجھے کہاں ہیں؟ ابھی میں اسے سوال کر ہی رہا تھا کہ بند گھر کے اندر سے ایک بہت ہی ہلکی دبی دبی سی چیخ سنائی دی۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی درد کی انتہا پر ہو۔ میں نے ایک پل ضائع کیے بغیر دروازے پر لگا تالا توڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ زنگ آلود تالا کھل گیا اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک ایسی بو پھیلی جیسے کوئی عرصہ دراز سے وہاں دفن ہو۔ میں پاگلوں کی طرح کمروں کی طرف بھاگا تو دیکھا کہ وہ گھر جس کے لیے میں نے 1 سال تک اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا اب ایک کھنڈر بن چکا تھا۔ فرنیچر غائب تھا اور ہر طرف دھول جمی تھی، لیکن وہ چیخ دوبارہ آئی اور وہ گھر کے پچھلے حصے میں موجود اسی پرانے اسٹور روم سے تھی جہاں ہم سردیوں میں لکڑیاں رکھا کرتے تھے۔ میں وہاں پہنچا اور دروازہ زور سے دھکا دے کر کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ مریم ایک کونے میں میلے کچیلے کپڑوں میں زمین پر پڑی تھی۔ اس کے پیروں میں ایک زنجیر تھی جس کا دوسرا سرا دیوار کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ اس کا وہ حسین چہرہ جو کبھی چاند کی طرح چمکتا تھا اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں بلکہ ایک وحشت اور خوف تھا۔
میں نے جب اسے پکارا تو وہ مجھ سے ڈر کر دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں ڈھانپ کر کہنے لگی، یہ مجھے مت مارو، میں نے کوئی جائیداد نہیں لینی، میں نے کوئی دستخط نہیں کرنے، مجھے میری ماں کے پاس جانے دو۔ میں نے تڑپ کر اسے چھوا تو وہ بری طرح کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک گندی سی پلیٹ پڑی تھی جس میں سوکھی روٹی کے ٹکڑے تھے اور پاس ہی ایک شیشی پڑی تھی جس پر کوئی نشہ آور دوائی کا نام لکھا تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لیا تو اسے ہوش آیا اور اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی کہ آپ آ گئے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے اکیلا مت چھوڑیں، آپ کی ماں نے میری ماں کو مار دیا، انہوں نے میری ماں کا گھر بیچ دیا اور میرے جائیداد کے کاغذات بھی چھین لیے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے تب سمجھ آیا کہ ماں فون پر کیوں کہتی تھی کہ مریم مائکے گئی ہے۔ دراصل مریم کی ماں اس غم میں انتقال کر گئی تھی کہ اس کی بیٹی اس سے ملنے نہیں آتی اور میری ماں نے اس کی موت کی خبر تک مجھے نہیں دی تھی۔ وہ گھر جو مریم کا کل اثاثہ تھا وہ بھی میری ماں نے ہتھیا لیا تھا۔ میں مریم کو اٹھا کر باہر لایا اور پڑوسیوں سے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں تو انہوں نے بتایا کہ تمہارا بھائی اور ماں اب اس پرانے محلے میں نہیں رہتے۔ تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں اور مریم کی جائیداد کو بیچ کر انہوں نے شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدا ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی نے اپنی پسند کی لڑکی سے وہاں دھوم دھام سے شادی کر لی ہے۔ وہ سب وہاں عیش کر رہے ہیں اور اس بیچاری یتیم کو یہاں اس پرانے گھر میں پاگل کرنے والی دوائیاں دے کر قید کر رکھا ہے تاکہ جب تم واپس آؤ تو وہ یہ کہہ سکیں کہ مریم پاگل ہو گئی تھی اور تم اسے چھوڑ کر شگفتہ سے شادی کر لو۔ میری ماں نے یہ سارا کھیل اتنی صفائی سے کھیلا تھا کہ میں پردیس میں بیٹھ کر ان کی دعاؤں پر ناز کرتا رہا۔ میں مریم کو لے کر اسی وقت شہر کے اس بڑے پتے پر پہنچا جو پڑوسیوں نے مجھے دیا تھا۔ جب میں اس شاندار بنگلے کے سامنے پہنچا تو وہاں خوب روشنیاں تھیں اور میرا چھوٹا بھائی اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ خوش تھا۔ جیسے ہی میری ماں نے مجھے دیکھا ان کے ہاتھ سے گلاس گر گیا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ ہکلانے لگیں کہ بیٹا تو کب آیا؟ میں نے مریم کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا اور گرج کر پوچھا کہ کیا یہی وہ دعائیں تھیں جو آپ میرے لیے مانگتی تھیں؟ کیا اسی لیے مجھے پردیس بھیجا تھا کہ میری غیر موجودگی میں ایک یتیم کی زندگی برباد کر دیں؟ میری ماں نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگی کہ یہ لڑکی پاگل ہو گئی تھی، یہ خود کو نقصان پہنچاتی تھی، اس لیے ہم نے اسے وہاں رکھا، لیکن میں نے وہ شیشی ان کے سامنے پھینک دی اور کہا کہ یہ زہر آپ اسے روز دیتی تھی تاکہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے۔ آپ نے اس کی ماں کا گھر بیچ کر یہاں عیش کا سامان کیا اور مجھے جھوٹ بولتی رہی۔ میرا بھائی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ کیوں ایک پاگل لڑکی کے لیے ماں سے بدتمیزی کر رہے ہیں؟ ہم نے یہ سب آپ کے لیے ہی تو کیا ہے تاکہ آپ کو شگفتہ جیسی پڑھی لکھی اور میری لڑکی مل سکے۔ میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ مجھے تمہاری یہ دولت اور یہ رشتہ نہیں چاہیے جس کی بنیاد ایک معصوم کے آنسوؤں پر رکھی گئی ہو۔ میں نے اسی وقت مریم کا ہاتھ تھاما اور ان سب سے کہا کہ آج سے میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں اس جائیداد اور اس گھر پر ایسا دعویٰ کروں گا کہ تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ میں نے مریم کو ایک اچھے ہسپتال میں داخل کرایا جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے بہت بھاری مقدار میں ایسی دوائیاں دی گئی تھیں جو انسان کے اعصاب کو ختم کر دیتی ہیں، لیکن میری محبت اور مریم کے صبر نے اسے آہستہ آہستہ صحت یاب کر دیا۔ میں نے اس کا حق اسے واپس دلایا اور اپنی ماں اور بھائی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ وہ جس دولت کے لیے اندھے ہو گئے تھے وہ دولت تو چلی گئی، لیکن مریم کی آنکھوں میں جو ٹھہراؤ اور سکون واپس آیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت تھی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی آپ کے اپنے ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں اور یتیمی کا سہارا بننا ہی اصل بندگی ہے۔